مگر علی سجدے وچ آکھ رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یعنی علی جیسے اپنے مالک کے سامنے جانا چاہتے تھے. ہائے ہائے جیڑا علی آپ علی ہو کے امیر المومنین ہو کے اللہ دی بارگاہ سجدے بغیر نہیں جانا چاہ رہا, وہ اپنے مومن نو بھی سجدے بغیر برداشت نہیں کرے گا. خواہ کو شیعہ ہے خواہ کو سنی ہے جو بھی ہے, علی بغیر گزارا نہیں ہے, کیونکہ شیعہ پہلا امام علی ہے تو سنیہ دا چوتھا خلیفہ علی ہے. یعنی شیعوں کا شروع علی سے ہوتا ہے, سنیوں کا ختم علی پہ ہوتا ہے. جنہاں دا شروع ہوتا ہے وہ بھی خالی نہیں نے, تو جنہاں دا ختم ہوتا ہے وہ بھی علی تو دور نہیں نے. تو توجہات میرے صاحبان, اگر ایک گھر عبادت منگ رہی ہے اس دی, تو پھر کما حق کا ہوئی نہ دی منن والا ہوئے کہ جو وہ کر گئے, جو وہ کہہ گئے, روستے نہ ہو گئے میرے صاحبان, ناراض تے نہیں ہو گئے میرے نال. جو یہ کہہ گئے, جو یہ کر گئے, اس میں اگر مگر کی گنجائش. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو میرے نبی نے کہا وہ لے لو, جس سے روکا اس سے رک جاؤ. تیری اتنی اوقات بڑھائی نہیں, بس تو آمنہ دے چند تو پوچھیں گے کیوں ہے, یہ کیا ہے, اگر یہ ہو جائے مگر وہ ہو جائے. فرمایا نہ, قرآن دا فیصلہ ہے, جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. یہی تے معاملہ امام حسین علیہ السلام نے, یہی تے اصل جھگڑا ہے یزید نال کہ تو شراب خور ہے, تو حرام محمد نو حلال کہہ رہے ہیں, مگر میں اپنے نانا دے حلال نو حلال رہن دینا ہے اور حرام نو حرام رہن دینا ہے کہ میرے نانا کا دین بے وارث نہیں ہے, وارث موجود ہے. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام دی جتنی بھی قربانی ہے, جتنی بھی زندگی ہے, کیوں حضور علیہ السلام نے اس سال نو عامل حزن قرار دیتا, کیوں حضور علیہ السلام نے پھر انہاں دو ہستیاں دے بعد مکے رہنا ہی گوارا نہیں کیتا. پردہ لا کے اندر بہ گئی میری سین, جناب رسول اللہ نو پریشان ویکھیا تو جناب خدیجہ نے پوچھیا کہ آقا نامدار کیا مسئلہ ہے, کیوں پریشان ہو تسی؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ تبلیغ کر رہے ہیں تو بندے کو من نہیں رہے. بی بی فرمایا ایتھے پردہ لاؤ, پردہ روبرو نہیں ہوئی, رسول دی بیوی دا ایک پردہ ہے, خبردار کوئی آکے کہ روبرو ہوئی ہے. انج پردہ ہے رسول دی بیوی دا, انج پردہ لگا تے باہر میری سین اپنے نوکر میسرہ نہ کیا بھائی جا, جنہ جنہ میرا قرضہ دینا ہے نا انہاں سارے ان بلا کے لایا. محسن بھائی انہاں 15 منٹ 16 منٹ رہاں دینے, تو اس بات دے بعد میں ذکر مصائب کردہ. انہاں سارے ان بلا کے لایا, کون احسان اتارے گا سادات دی نانی دے, کون احسانات کا مداوع کرے گا امام حسن و حسین دی نانی دے, کون سوچے گا کہ جناب خدیجہ بنت خویلد نے کس حد تک آقا نامدار نال محبت کی تھی اور اس دین نال محبت کی تھی, آقا دے مشن نال کی تھی. بی بی فرمایا تیرے قرضے دی لیمٹ ختم ہے, وہ جڑا مدت دیتی ہو جائے, اس نے کہا بی بی ختم ہے تے کیا کرنا ہی, بی بی مہینہ ایک اور لب جائے. اچھا تم بی بی اور لب, ہوں 15 دے بارو بندے کپ کپا رہے ہیں, ہاتھ جڑے ہوئے ہیں کہ بی بی مدت مل جائے. بی بی فرمایا وہ عمل بتاؤں جس سے قرضہ معاف ہو جائے گا. شیعہ تے شیعہ رہی, سنی تے سنی رہی, اس گل دا حق نہ رکھی. انہاں کہا بی بی بولو. میری پاک شہزادی نے فرمایا میرے شوہر حضرت محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ, قرضہ معاف کرواتے جاؤ. تو سب کچھ ہے جو بی بی نے قربان کروایا, سب کچھ ہے جو بی بی نے کچھ نہیں چھوڑیا. اور اسلام دی پہلی اس میٹنگ نو کدے لے جاؤ گے جس دے منعقد کرن والے حضرت ابو طالب نے. اے بانی دا کہنا ہے جناب علی زامن صاحب مجلس دے بانی نے. سنن والے شیعہ سنی صاحبان نیڑے تیڑ دے رشتہ دار, انہاں دے دوست احباب, سوشل سرکل انہاں دا سارا آ گیا. ٹھیک ہے جی, ناظم ممبر بھی موجود نے, لنگر بھی نہ پکایا, جڑا بانی ہے اسے لنگر پکایا. پڑھن والا فرخ ہے, موضوع ہے جناب خدیجہ. ہن جڑا جلسہ مکے ہویا, موضوع ہے توحید.
سنن والے نے مشرکین مکہ، پڑھن والے میرے آقا نامدار۔ ایتھوں زبان لا دیں تے کتیاں سٹ دیں، میں کچھ نہیں آکھاں گا، اپنی مرضی دے مولوی تو پوچھی، بانی دا نا ابو طالب ہے، جس سارا خرچہ کیتا، جس لنگر پکایا، مزمل پیر، اس بندے دا نا ابو طالب ہے۔ تے بندیاں پہلے دن تے گل ہی نہیں سنی، لنگر کھا کے جناب آقا نامدار علیہ السلام میرے آقا دی نالین پاک تے ہزار حاجان قربان، نبی پاک کھڑے ہوئے توحید دی گل کرن تے انہاں اکھاں ماریاں بھی اٹھو اٹھو روٹی تے کھا لئیے، ہن نکلیے کودروں نکل گیا، کودروں نکل گیا۔ میرے آقا پریشان، فرمایا ایڈا اہتمام آئی تے ہن کریے کی؟ جناب ابو طالب فرمایا پریشان کیوں ہوندے ہو تسی؟ کل انہاں پھر بلا لینے ہیں۔ اگلا دن آیا تو پھر نکل گئے، ہن کیا کراں؟ میرے بادشاہ فرمایا نہ میرا چند پریشان نہ ہو، چاچا جے غلام حاضر ہے، کل پھر بلا لینے ہیں۔ جناب آقا نامدار فرمایا چاچا آج میری گل سنے بغیر، قبلہ تائید فرمانا، آج میری گل سنے بغیر نہیں جانے چاہیے۔ فرمایا اسے گل دا تے انتظار ہے، چوہاں پترن تلوار دے کے چوہاں دروازے تے کھلار کے، تے فرمایا انہاں جی کوئی گل سنے بغیر نہ جائے۔ وانظر عشیرتک الاقربین کہ تم دعوت ذو العشیر، اور وہ دعوت ہے کیونکہ جس نے بھی حضور علیہ السلام دی ذات نو لکھے ہے نا، اس دعوت ضرور لکھیے، خواہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ ہندو ہے، سکھ ہے، جس بھی آقا نامدار دی ذات لکھی ہے، کیونکہ مشن مصطفیٰ دی ابتدا ہے۔